تو آج ہم 27 پارہ کریں گے پیغام قرآن میں، اور یہ سب کچھ کرنا کرانا آپ کو مجھے کس چیز کی طرف لے کے چل رہا ہے کہ جب ہم اس کتاب کے ساتھ اس طریقے سے بار بار کی تہیں لگائیں تو ہمارا اس قرآن کے ساتھ تعلق خوبصورت سے خوبصورت تر ہو جائے۔ اب چونکہ آگے صورتیں چھوٹی ہیں اور ظاہری بات ہے کہ ہر صورت کے شروع آخر میں کچھ نہ کچھ تو سمجھنے کا ہوتا ہے، تو ہم وہی کریں گے کہ ڈائریکٹ صورت کے مضامین پہ چلیں گے اور پھر اس میں سے ہدایت والی آیتوں کے نمبر نوٹ کریں گے، کیونکہ بہت ساری آیتیں ہم نے نوٹ کر لی ہیں، اور یہ اب آپ کا ہوم ورک ہوا کرے گا کہ آپ نے پھر پارہ کھول کر اس صورت میں جو مضمون جہاں ڈسکس ہوگا اس کے نمبرز خود نوٹ کرنے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ گرون اپ ہو گئے۔ شروع میں آپ کو کچھ دن ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی دیے گئے، اور اسی طرح پہلے پوری صورت کا ویو دیا گیا، پھر آیتوں کا کلوزر کٹ دیا گیا، تو وہ آپ کے بچپنے کے دن تھے۔ اب ہمارے انشاءاللہ اس کتاب کی قربت کے دن ہے۔ تو بات پیچھے سے شروع ہو چکی تھی کہ صورت کا بڑا حصہ آخرت کے موضوع پہ مشتمل ہے، اور حقیقت ہے کہ عقیدہ آخرت کو پختہ کر دیں تو بہت ساری خامیاں تو کمیاں بیشیاں خود بخود دور ہونے لگتی ہے۔ صورت کے آخر میں توحید کی دعوت پیش کی جاتی ہے۔ یہی 2-3 بڑے بڑے کام ہیں جو میں نے اپنے اوپر کرنے ہیں۔ خود کو یقین دلا لیجئے کہ میری موت کا وقت قریب ہے، اور جب دل میں اللہ کی محبت اور اس کی توحید آ جاتی ہے تو پھر راستے آسان ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس چیز سے وارن کیا گیا کہ انبیاء کرام کی بات نہ ماننا اور اپنے جاہلانہ تصورات پہ ہی اصرار کرتے رہنا ہمیشہ تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ یعنی لوگ سٹبننس کا جب اظہار کریں اور اپنے باپ دادا کے طریقوں پہ ہی جمے رہیں، جو کل تک کر رہے تھے بس وہی کرنا ہے، تو یاد رکھیے ایسے لوگ حق پرست نہیں ہوتے۔ پھر علم کے بغیر محض قیاسات کی بنیاد پہ کوئی عقیدہ بنا لینا یہ ایک حماقت ہے۔ یاد رکھیے میں خود ہی سوچ لوں کہ میں نے فرسٹ آنا ہے، کچھ بھی نہ پڑھوں تو میں آ جاؤں گی۔ سوچیے آنا چاہیے مجھے فرسٹ۔ آپ خود سے بیٹھے ہوئے اور آپ کہتے ہیں آج رات کو فلاں کے گھر کھانے پہ جانا ہے، اس نے بلایا ہی نہیں، آپ نے اس کو بتایا بھی نہیں، کیا آپ کو جانا چاہیے؟ نہیں جانا چاہیے۔ تو بعض لوگ پچھلے خیالات سے جان نہیں تو پھر اگلی چیزوں کی خیر وہ لے نہیں پاتے۔ کچھ بچیاں ہیں شادی ہو کے جاتی ہیں، سسرال کا ماحول اپنے میکے کے ماحول سے اچھا ہوتا ہے، پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں، سپسٹیفیکیٹڈ ہیں، کچھ خاندانی تاثرات ہیں، کچھ تربیت کا اثر ہے، وہ اپنی بات نہیں چھوڑتی، وہ پرانی باتیں۔ یعنی ایک آرٹیکل بھی پڑھا تھا تو اس میں بھی کچھ اسی قسم کا ایک شخص نے اپنا قصہ بیان کیا ہوا تھا۔ اسی طرح اس طرح کے لوگ اپنے مسائل بھی پوچھتے ہیں۔ تو ایک شخص بہت پڑھا لکھا تھا، کہتا میری اپنی بیوی سے صرف اس لیے نہیں بنتی کہ یہ آج تک بھی وہ اپنے دیہاتی طور طریقے نہیں چھوڑ پا رہی، تو مجھے شرم آتی ہے اس کو کسی جگہ پیش کرتے ہوئے یا یہ بتاتے ہوئے یہ میری بیوی ہے۔ بات کے انداز میں، کھانے پینے میں چپ چپ کرنا، اور اس طرح جوتا پہننا اور اس طرح کی باتیں۔ تو یاد رکھیے پچھلوں کو چھوڑیے، پچھلی غلط چیزیں چھوڑیں گے تو اگلی نہیں ملیں گی، فطرت کا یہ اصول ہے۔ پھر اسی طرح علم کے بغیر محض قیاسات کی بنا پر کوئی عقیدہ بنا لینا یہ ایک تباہ کن حماقت ہے۔ قیاس کیا ہوتا ہے؟ میں یہاں بیٹھی ہوں، میں کہتی ہوں کہ میرا خیال ہے کہ میری ٹکٹ بک ہو گئی ہے سعودی عرب کی، یہ میرا قیاس ہے۔ ٹکٹ کدھر ہے دکھائیے، پتہ نہیں، ٹائم کیا جہاز کا یہ نہیں پتا، فلائٹ کیا، نمبر کیا پتہ نہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ مجھے ایئرپورٹ پہ جانا چاہیے، اور جاؤں ایئرپورٹ پہ بل فر چلی ہی جاؤں اپنے شوق کے تحت کہ مجھے یقین ہے کہ میرا سفر ہوگا، ٹکٹ چیک ہے، پہلے ہی کاؤنٹر پہ روک لیں گے، جی PNR نمبر پلیز، یور لاسٹ نیم، وی کینٹ سی اینی تھنگ، وی کوڈنٹ سی اینی تھنگ ہیئر۔ آپ کہ نہیں میرا خیال ہے کہ میں ہوں۔ اپنے علم کی بنیاد بنائیے، علم کی دلیل دیجیے۔ بعض دفعہ ہم صرف سپرسٹیشیس چیزوں کو علم کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ علم حقیقی سے ہم بہت دور ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح صحیح راستہ یہ ہے کہ انسان کو جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نبی دے رہے ہوں اس پر سنجیدگی سے غور کریں۔ سب سے بڑی یہ بات ہے، جن لوگوں نے انبیاء کرام کو نان سیریس لیا، آپ دیکھ لیجئے کہ آخر کار پھر کسی بھی زمینی یا آسمانی آفت سے ان کو ختم کر دیا گیا۔ ایسے لوگ زمین کا بوجھ ہیں، کچھ بھی نہیں دیں گے آپ کو، کھا پی کے آپ کا دنیا سے چلے جائیں گے اور انسانیت کے نفع کے نہیں ہوں گے۔ تو وی نیڈ ٹو بی سیریس۔ علم کے ساتھ جب کسی کو غیر سنجیدہ دیکھوں تو جو مجھے غصہ آتا ہے شاید ہی کسی اور بات پہ آتا ہو، کہ لوگ علم کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، کھیل تماشا بنا کے وداؤٹ اینی رولز اینڈ ریگولیشنز، اور کوئی لائبلٹی کا احساس بھی نہ ہو۔ تو ایسی چیزیں پھر کہہ لیجئے کہ لوگوں کی نظروں میں اس علم کو بھی خراب کرتی ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے جب یہ دین کا علم ہو، اللہ ماشاءاللہ۔ پھر آگے دیکھیے توحید کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ زاریات میں آپ کے میرے سامنے رکھ دی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے تو آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اگر آپ کو اس کا شوق ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے تو کوشش کرنی ہوگی، سیکھیے بندگی کیا ہے، غلامی کیا ہے۔
اور الحمدللہ ہم اس سال دورہ قرآن میں یہ سیریز کر رہے ہیں. انشاءاللہ 30 پارے میں ہم نے اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھنا ہے. سب کو سب کچھ نہیں ملتا، ان کو ملتا ہے جو کونے پانے کی کوشش کرتے. من جدہ وجدہ. تو یہ جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی آیت ہے نا، 24 گھنٹے نماز تو آپ نہیں پڑھ سکتے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، پھر کیا کوڈ ورڈ ہے؟ کیسے آپ کا میرا جینا مرنا عبادت بن جائے؟ سنتوں کے رنگ میں رنگ لیجئے اپنی زندگی کو، انشاءاللہ آپ کی زندگی عبادت کی زندگی ہوگی. پھر انبیاء کرام کا جب بھی مقابلہ کیا گیا کسی معقول بنیاد پر نہیں بلکہ ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پہ تھا. وہ کہتے ہیں نا دھان کے پان میں نہ مانوں، یہ رویہ تھا قوموں کا. ورنہ اگر یہ رویہ نہ ہونا تو اللہ سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا. اور انبیاء کرام کے ساتھ جو لوگ ملے وہ ایسے ہی لوگ تھے جو کہتے تھے اٹس اوکے، کل تک جو تھا وہ بھی ٹھیک تھا، باپ دادا نے سکھا دیا، قاری صاحب نے بتا دیا، خالہ جی نے بتا دیا، اب ہمیں ایک اور اچھی چیز قرآن سنت کی مل رہی، حدیث موجود ہے، دلیل موجود ہے، کرتے ہیں. کل تک کی نماز تھی وہی جو سیکھی سکھائی کتابوں میں لکھی ہوئی، آج آپ حدیث سے بات کریں تو یہ ٹھیک ہی ہوگا. تو ایسے ہی لوگ پھر فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ ان سرکشوں الحمدللہ آپ ان سرکشوں کی طرف التفات نہ کریں اور اپنی دعوت اور تذکیر کا کام کیے رہیں. التفات کیا ہوتا ہے؟ جھکنا، انکلائنیشن. کیونکہ اللہ کے نبی جو دین پیش کر رہے تھے وہ ان کو بہت ہی عجیب لگ رہا تھا. تو ایسا شخص پہ جب لوگوں کو دیکھتا ہے کہ اس کی دعوت پہ کوئی لبیک نہیں کہہ رہا اور اس کی قدر خوانی نہیں ہو رہی تو پھر تھوڑا سا دل میں ڈاؤٹ تو آتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ فکر نہیں کریں، آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں، آپ کا کام علم وحی کی روشنی میں ہے. اب آپ ان کی اگر مستیوں اور ان کی خرمستیوں کو دیکھیں گے تو آپ دین کا کام نہیں کر سکیں گے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک خاص حد تک لوگوں کا غم کھانا چاہیے. جب لگے نا کہ ان کی نسمتیوں پہ آپ کا اپنا ہی دم گھٹ رہا ہے اور آپ ہی کہیں اور نکل جائیں گے اور صحت اور بوجھ ہوگی، صحت خراب ہوگی، طبیعت پہ بوجھ آئے گا، تو پھر ان کا غم چھوڑ دینا چاہیے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ پھر ان سے خود بخود کام لے گا. تو دائیں دین کی ایک لمٹ ہوتی ہے. جیسے ماں باپ ایک خاص حد تک ہی سمجھاتے ہیں، پھر جب بچے اپنی کرنی پہ آتے ہیں تو پھر کہنا چاہیے کریں، پھر جائیے موج کیجیے. پھر جب کوئی نقصان ہوا تو آ جائیے گا ہمارے پاس، ہم کھڑے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی کر لیجیے تجربہ مزید. تو آپ نے یہ جملے ماں باپ کے ناطے سے تو سنے ہی ہوں گے. بالکل اسی طرح سے اپنے آپ کو ہمیشہ اس چیز کے ساتھ لیا کریں کہ جتنا زیادہ آپ ان ساری چیزوں کو لے کر چلیں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوگی. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ یہ تو تھی سورت کی چند بنیادی چیزیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہدایات میں جو آیت ہمارے سامنے ہے اس وقت کہ جس میں سے ہم نے اپنے لیے گائیڈ لائن لینی ہے وہ کیا ہے؟ سوچیے، زندگی آمد برائے بندگی 56 وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بڑی معروف آیت ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ آیت پتہ ہوتی ہے اور ان کو زیادہ ہی پتہ ہوتی ہے جن کو نمازیں نہیں پڑھنی ہوتی. اور لفظ عبادت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو یاد رکھیے کہ زندگی برائے بندگی جو ہے نا یہ ہماری زندگی میں ایسے نہیں ہے. اگر آپ کو میں 2-3 جملوں میں اس بات کا پیغام دے سکوں نا تو میں خوش ہوں گی خود سے کہ پہلے خود رب کے بندے بنو، بندگی رب، پھر دعوت برائے بندگی، دوسروں کو بندگی کی دعوت دیجیے، اور اس کے بعد بندگی کے قانون کو دنیا میں رائج کر دیجیے. یہ ہے آپ سے مجھ سے مطلوب. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کو آسان کر دے سمجھنا. سنتوں میں رنگیے، دعاؤں میں رنگیے، اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے لے کر چلیے. آپ دیکھیے گا کہ اللہ کی رحمت سے آپ کا دل دماغ کھلے گا. اور پھر حالت نماز میں تو ہر وقت نہیں رہ سکتے، کیفیت نماز میں رہ کر بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں. سنتوں کی روشنی میں کام کیجیے. صفائی نصف ایمان ہے، الطہور شطر الایمان. گھر صاف کر رہے ہیں نا، بندگی ہے آپ کی. آتے الطعام، کھانا کھلائیے، گھر والوں کے لیے پکائیے، محنت کیجیے، بندگی میں ہیں آپ. فی سبیل اللہ وہ نہیں ہوتا جو صرف تلوار لے کر نکلے اور یا قلم پکڑ لے، وہ بھی تاجر فی سبیل اللہ جو رزق حلال کما کے لاتا ہے اپنے گھر میں. تو ہمارے دین میں بندگی کا تصور بہت خوبصورت ہے. اس کے بعد آگے ہے سورۃ طور. سبز پہاڑ کو کہتے ہیں، عبرانی لفظ ہے ہیبرو لینگویج کا. اس میں سب سے پہلے تو قیامت ہی ہے. والطور وکتاب مسطور وفی رق منشور والبیت المعمور. اتنی قسمیں کھا کر آگے جا کر کیا قادر ہے؟ ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا. اور جب وہ شروع ہو جائے گا تو ما لہ من دافع، پھر اس جھٹکے کو، زلزلے کے اور اس زمین کی تو ہلنے کو کوئی روک نہیں سکے گا.
اللہ نے جب پکڑنا ہے لوگوں کو تو یہ ہوگا تو یقیناً آخرت قائم ہو کر رہے گی، اور کسی میں یہ طاقت ہی نہیں کہ اسے برپا ہونے سے روک دے۔ بالکل جب اللہ نہ کرے گاڑی کا ایکسل ٹوٹ جاتا ہے تو گاڑی جب الٹنا پلٹنا شروع ہوتی ہے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ زلزلہ آتا ہے آج بھی تو کوئی روک نہیں سکتے، کوئی ہاتھ نہیں دیتا کہ رک جاؤ زمین کو۔ تو اسی طرح جب قیامت کے دھماکے ہوں گے، یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، اور والبحر المسجور اوپر بھی کہہ دیا، تو کیا پتہ چلا کہ قیامت کو روک تو نہیں سکتے، جیسے آپ میں اپنے بڑھاپے کو روک نہیں سکتے، آنے والے وقت میں بیماریوں اور کمزوریوں کو روک نہیں سکتے، تو پھر تیاری کر لیجیے۔ پھر آگے سرداران قریش کے اس رویے پہ تنقید ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں وہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، باتیں بناتے تھے۔ دیکھیے جو لوگ کچھ کام نہیں کرتے نا وہ بڑی باتیں بناتے ہیں، مزے کی بات ہے۔ جو کچھ نہیں کرتے وہ بہت کچھ کرتے ہیں۔ کیسے؟ تبصرے، تنقید، مناظرے، مباہلے، اس کی بات اس پہ۔ جیسے آپ دیکھیے کبھی دور میں میچ کبھی دیکھے ہو نا آپ نے، تو کچھ لوگ پھر بعد میں میچ پہ تبصرہ کرتے ہیں، اس کو ایسے وکٹ لگانی چاہیے تھی، اس کو ایسے بولنگ کرنی چاہیے تھی، اس نے یہ کیا وہ کیا، تو بیچارے کو جو بیچارہ کر رہا ہے اس کو نہیں پتا۔ اسی طرح دیکھیے جو کام کر رہا ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کیسے کرنا چاہیے، اور جو دوسرے ہیں وہ تبصرے، ایسا نہیں ہو گیا، یہ نہیں ہو گیا۔ بس آپ دیکھیے گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیور کے سامنے ہر چیز ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے آگے ایک دم پتھر آیا، میں نے بریک لگانی ہے، اس نے بریک لگائی، کیا ہوا، کیوں کیا، ذرا دیکھ لینا تھا، ذرا مڑ لینا تھا۔ اسی طرح آپ جب قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں نا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خاص رخ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے آپ کو کسی دوسرے اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ذہنوں میں ریزنٹمنٹ آتی ہے نا اس کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی کے اوپر برملا قسم کی تنقید تھی مکہ کے لوگوں کی، تو اسی پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ فکر نہیں کیجیے، ڈونٹ وری۔ پھر اس میں آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ایسے ہر دم لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کوئی معجزہ دکھانا قطعی لا حاصل ہے، یعنی آپ ان کو معجزے دکھائیں گے تو کیا یہ آپ کو مان جائیں گے؟ یہ نہیں مانیں گے۔ ان تیلوں میں اب تیل ہی نہیں ہے، جس میں طلب نہیں، جس میں تڑپ نہیں، تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ ان کو کوئی معجزہ دکھایا جائے؟ چھوڑ دیجیے ان کے حال پہ۔ پھر اس کے بعد آپ کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ ان مشرکوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں، بس یہی کرنے کا کام ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ ام یقولون شاعر، یہ کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی کاہن کہتے۔ اب اگر آپ نے ہر ایک کی بات سننی شروع کر دی کہ کس کی کیا مرضی ہے اور کس کو کیا پسند ہے، تو پھر وہی حال ہوگا جو آپ بچوں سے کبھی پوچھ لیں کہ بچوں آج کیا کھائیں گے، اور پھر کسی ایک کی بات مانی تو دوسرا ڈوٹے گا کہ میری کیوں نہیں مانی، اور پوچھا تھا تو پھر میرا مانا کیوں نہیں۔ تو بعض دفعہ بندے کو وہ کر لینا چاہیے جو اس کو لگے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بھی کہہ دیا گیا، اطمینان دلایا گیا کہ اللہ نے آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کی مسلسل نگہبانی ہو رہی ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور یہ چیز داعی دین کو بھی بہت سکون دیتی ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، جس کے ساتھ اللہ ہوگا نا وہ کبھی تنہا نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کی نظروں میں، یو آر بینگ واچڈ، کیمرے لگے ہوئے، سی سی کیمرے لگے ہوئے، سیکورٹی کیمرے لگے ہوئے، کیا فکر ہے؟ آج چوروں اور مجرموں کو پکڑنے کے لیے کیمرے لگا دیے۔ اللہ کے نبیوں کو جب لوگ ستاتے تھے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے کیمروں سے سب دیکھ رہے ہوتے تھے، پھر ایسوں کو ایسا پٹکتے تھے نا کہ نبی بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں کہ کون کیا کرتا ہے، بعد میں کون بھولا ہے اور کون بھولا ہے۔ وہ تو نہیں کسی پہ بدگمانی کرتے تھے، ان کو تو وہی دکھتا تھا جو لوگ سامنے آ کر بولتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ غیب سے پھر ایسے لوگوں کو پکڑتا تھا، اور آج بھی یہ اصول ہے سنت کے مطابق۔ اب دیکھیے آج انبیاء کرام تو نہیں، رسالت کا سلسلہ پورا ہوا، ہمارا ایمان ہے اس پہ، لیکن جب کوئی سچے دل سے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا، اب لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی کر دیں، کچھ بھی کہہ دیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ لگ جاتا ہے۔ آج صبح کی ہماری شیئرنگز تھی جب دورہ قرآن کی، تو سبھی بہت اچھی بات کرتے ہیں اپنے خیال کے مطابق۔ ایک سسٹر کی بات سن کے میں ہل گئی، کہنے لگی کہ اب وہ کون تھی، کس ملک کی تھیں، ظاہر انہوں نے بتایا لیکن میں پرسنلی ان کو بالکل نہیں جانتی۔ کہنے لگی کہ آپ جو بات کہتی ہیں نا مجھے لگتا ہے آپ مجھے کہہ رہی ہیں، اور میں جو سوچ کے بیٹھتی ہوں نا آپ اس کا جواب کیسے دیتی ہیں کہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے ان باتوں، نظریں کہاں پکڑی جاتی ہیں۔ ایک نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم تھوڑے سے ادھر ادھر ہونے لگ جاتے ہیں، آپ فوراً جملہ بول دیتی ہیں، آپ سیدھے ہو کے بیٹھے، آپ یہ کریں وہ کریں۔ تو یہ ساری باتیں یاد رکھیے، وہ ہے نا ایک مالک، لوگوں کو ان پہ ڈالیے، ظاہر پہ قیاس کیجیے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ میری حفاظت کریں، مجھے کسی غلط چیز میں نہ ڈالنا، اور کسی بھی ایسے غلط معاملے میں نہ میں پڑ جاؤں جو کل میرے لیے رسوائی کا ذریعہ ہو۔ پھر اس پارے میں سے جو آیت آپ کے لیے چوز کی گئی وہ آیت نمبر 21 ہے، جنتی گھرانہ۔
اللہ تعالیٰ آپ کے میرے گھر والوں کو جنت میں اعلیٰ جگہ دے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی وجہ سے جنت میں آگے لے جائے جائیں گے. والذین آمنوا والذین آمنوا واتبعتہم ہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، پھر پیروی کی ان کی ذریت نے ایمان کے ساتھ، یعنی ان کے پیچھے لگے رہے. جو ماں باپ کرتے تھے وہی اولادیں بھی کرنے لگی، لیکن کم ہوئی زیادہ ہوئی کوششیں، کوئی بات نہیں. الحقنا بہم ذریتہم وما لتناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کچھ کم نہ کریں گے. ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے. یعنی ایک دفعہ سیم فلائٹ لے لو، بعد میں سیٹ چینج کر لیں گے. یہ تو اکثر ہی ہوتا ہے. آپ کسی کے ساتھ کاپ کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹکٹ لے لیں. آپ جا کے اندر روسٹر سے کہتے ہیں وی وانٹ ٹو سٹ ٹوگیدر، وہ کہتے ہیں اٹس اوکے سٹ ڈاؤن ناؤ، جب ایک دفعہ جہاز بند ہوگا پھر آپ چینج کر لیجئے گا. کبھی کبھی لوگوں کو پروٹوکول میں فرسٹ کلاس والے کے ساتھ بھی بلا لیا جاتا ہے. تھوڑے سے پیسے دیجیے آپ بھی آگے آ جائیے. کبھی جسٹ جہاز کا بیلنس نہیں پورا ہو رہا، آپ لوگ آگے آ جائیے. تو دنیا میں یہ ہوتا ہے تو آخرت میں کیوں نہ ہوگا. دعا کیجیے اللہ ہماری اولادوں کو ہم سے آگے کرے دین میں، کہ ہم ان کی وجہ سے آگے جائیں، نہ کہ وہ ہماری وجہ سے آگے آئیں. آگے ہے سورت نجم، ستارے کو کہتے ہیں اور بوٹیوں کو بھی کہتے ہیں. پوری سورت میں دیکھیے تو ستارے کی بات ہے، کیونکہ آگے اس میں ایک ستارے کا ذکر آ رہا ہے. عرب لوگ ایک ستارے شیرا کی پوجا کرتے تھے، اس کا ذکر ہے اس میں، شاید اس کی وجہ سے یہ نام ہے. تعریفیں تو اس کی بہت اور کی گئیں، لیکن عام چیز سیدھی سے کہ اس سے مراد ستارہ جو گر پڑا. آغاز میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اندھیرا تو وہ ختم ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی صبح ہو گئی. دیکھیے انبیاء کرام بھی اندھیروں میں روشنی کے چمکتے ہوئے ستارے ہی ہوتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے جگنو تو آج بھی لوگوں کو آپ کی صورت میں آپ کو دکھیں گے جو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. تو انبیاء کرام کے آتے ہی دنیا سے اندھیرے دور ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کے نبیوں کی بات ہے اور ان کے سینوں کی بات ہے. ہم ظاہر پہ قیاس کرتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. اللہ کے نبی پر جو باتیں کرتے تھے نا لوگ، پھر اس کا ذکر ہے. اللہ نے ایک گواہی دے دی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ تو اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں. یہ دوسری بات ہے. اور نہ کرتے ہیں وہ جو آپ کا اپنا دل چاہے تو وہی کرتے ہیں جو اللہ نے کہا، کیونکہ آپ ہر آن اللہ کی نگرانی میں ہیں. دعا کرے اللہ ہماری زبانوں سے بھی بس وہی نکالے جو وہی کے مطابق ہو، اور ہم سے وہی کام کرائے جو وہی کے مطابق ہو. پڑھا کر ہم وہی نہ کھڑے ہو جہاں آج سے 5 سال پہلے کھڑے تھے. پھر اسی طرح مشرکین کو سمجھایا گیا کہ جس دین کی تم پیروی کر رہے ہو اس کی بنیاد محض گمان اور مفروضات پہ ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اور بات یہی یتبعون الا الظن، تم تو ظن کے پیچھے لگے ہو. وہی باتیں سپوزڈ باتیں، کچی باتیں، ڈھل مل باتیں. تو زندگی کا ایک اصول لکھیے، آپ بہترین کام کرنا چاہتے ہیں کبھی کچی بات نہ کریں. کبھی کچے بندے کو کوئی پکا کام نہ دے، اور جب کوئی آپ کو کام ملے تو اس کو سنجیدگی سے لیں. غیر سنجیدگی کے ساتھ جلدی میں تھلبلے پن میں کوئی کام کرنا، بعد میں پریشان ہونا، اس سے بہتر ہے کہ 10 دفعہ سوچو پھر بولو. کہتے تھے پہلے سوچو پھر بولو، آج کہتے ہیں بولتے رہو، سوچنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کیونکہ تمہارے اندر کی چیزیں باہر آ جائیں. تو ہمارے بڑوں کی باتیں بڑی سچ تھی. اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی اتنی بڑی گواہی دے دی، اس سے بڑا حدیث کی صداقت کا کیا جواز ہوگا. پھر اس کے بعد مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس دین کی تم پیروی کر رہے ہو وہ تو ہے ہی گمان، اور دین وہی ہے جو حقیقت کے مطابق ہو، اور حقیقت لوگوں کی خواہشوں کے تابع نہیں ہوتی. یہ بات تو 100% سچ ہے. اکثریت کو خداً اچھی نہیں لگتی، کیونکہ وما تحول انفس، ہوا جو ہوتی ہے نا یہ خواہش پرستی ہے. بندے کا دل تو یہی چاہتا ہے، سچی بات ہے، فطرتاً بندے کا دل ہوتا ہے مجھے آزاد چھوڑ دو، کوئی کوشچن نہیں بنا، کوئی سوال پوچھے غصہ آئے گا، کوئی کسی چیز کی رپورٹ مانگ لے تو برا لگے گا. شوہر ہی کہہ دے نا اس مہینے میں جو پیسے دیے تھے ذرا لکھ کے دو کدھر خرچ کیا، تو غصہ آئے گا. بالکل اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کہ ان چیزوں میں یہ بتا دیا جا رہا ہے کہ خواہشوں کو ایک سائڈ پہ کرو تو تمہیں اللہ کی بات بڑی جلدی سمجھ آئے گی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا مالک اور مختار ہے. ہدایت پر وہ ہے جو اس کی راہ پر ہو، اور گمراہ وہ ہے جو اس کی راہ سے ہٹا ہوا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ہی پیاری باتیں سمجھا دی ہم سب کو کہ وحی کی روشنی میں زندگیاں گزارو. اس صورت میں سے جو آیت آپ کے لیے چوز کی گئی وہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت.
4 آیت میں وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اس پہ مزید غور کر لیجئے۔ آج سے لکھیے، میں نے وحی کے ہٹ سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرنی، خلاف حقیقت بات نہیں کرنی، خلاف حقیقت بات سننی نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ اپنے سے گھڑ کر لوگوں کو نہیں بتا دینا جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے، اور بالفرض اگر اللہ نے آپ کو ابلاغ کے کام کے لیے چنا، آپ مبلغ ہیں، مبلغہ ہیں، پھر تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو مرضی سنا دو، فائدہ ہی ہوگا نا، ضعیف روایتیں بول دو، من گھڑت باتیں بول دو، بنی اسرائیلی روایتیں کر دو، کس سے کہانیاں سنا دو لوگوں کے، کیوں؟ لوگ فائدہ ہی ہوگا نا۔ دیکھو نا، لوگ نمازیں شروع کرتے ہیں، یاد رکھیے ابو بکر صدیق نبی کی ایسی کوئی بات سن کے ایمان نہیں لائے، عمر، عثمان، علی اور جتنے بھی صحابہ اللہ کے نبی کے گرد تھے وہ کس طرح کی کچی پکی باتوں سے ایمان نہیں لائے۔ حق بولیے، تھوڑا بولیے، سیدھا بولیے، نہ لے در لچھے در بات کیجیے، حق میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا شوشہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے دین کی بات کرنے والوں کو، کہ زیادہ کو خوش کرو، تھوڑا یہ بھی ڈال لو، انٹرٹینمنٹ بھی ڈال لو، یہ کر لو وہ کر لو، تو یاد رکھیے پھر جوس تو اصلی ہی ہے، پیور جوس کھٹا لگتا ہے تو پھر آپ پانی اور چینی ملا پیے، بڑا میٹھا لگے گا، لیکن آپ کا ویٹ گین ہوگا، آپ کی ہیلتھ خراب ہوگی۔ تو میٹھے جوس جس میں چینی کے ڈھیر ڈلے اس میں، اور پیور جوس کو سامنے رکھیے، یہی تبلیغ کا انداز ہونا چاہیے۔ بات سیدھی کیجیے اور کھری کیجیے، نہیں مانتا کوئی تو پھر نہ مانے، ہمیں کیا، اپنا نقصان کرے گا، پیور جوس چھوڑ کے چینی والا پینا چاہتے ہیں تو شوق سے پیے۔ آج دین کو اس چیز نے بہت نقصان دیا، لوگ ان چیزوں میں پڑھ کر لوگوں کو تو جمع کر لیتے ہیں، وہ مجمع تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن جب جواب دہی ہوگی اس وقت جواب دینا پڑا تو پیچھے لگ جائیں گے کہ اللہ کے بندو تم نے کیا دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سورۃ قمر شروع ہوتی ہے آگے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند جو ہے وہ پھٹ گیا۔ اللہ کے نبی کے ایک معجزے کی طرف اشارہ ہے، لوگوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا پھر نہ مانے، حیرت کی بات نہیں، یعنی معجزے مانگتے رہتے تھے اور اللہ نے ایک معجزہ دکھا دیا نبی کے کہنے پہ، لیکن کیا پتہ چلا جو لوگ کھلی نشانیاں دیکھ کر ایمان نہیں لاتے وہ اسی وقت مانیں گے جب قیامت فی الواقع برپا ہو جائے گی۔ اس دن بھی لوگوں کو لگنا ہے یہ کوئی آنکھیں بندی ہوئی ہیں ہماری اور ایسا ہے اور ویسا ہے۔ اسی طرح گزشتہ اقوام کی تباہی اور بربادی کو بطور عبرت پیش کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ قرآن کو جھٹلانے کا کیا انجام ہوا۔ پچھلوں کے حال سے تم نصیحت لے لو کہ کل ان کے ساتھ یہ ہوا تو آج تمہارے ساتھ پھر کیا ہوگا۔ کفار مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے وہی روش اختیار کی جس پر اقوام میں پچھلی قوموں کو سزائیں دی جا چکی تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو قیامت لانے کے لیے کسی بڑی تیاری کی ضرورت نہیں۔ اور بار بار اس صورت میں جو آیت آ رہی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ آیت نمبر 17 لے لیجئے، قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے، اس پہ غور کیجئے۔ دیکھیے قرآن سے فائدہ اٹھانے کے مختلف درجے ہیں، اس میں ایک تذکر کا درجہ ہے، ایک تدبر کا درجہ ہے، اسی طرح پڑھنے کا ہے، سمجھنے کا ہے۔ تذکر کیا ہوتا ہے کہ اپنے لیے گائیڈ لائن لینا، ذکر یذکر، ذکر یذکر، بھولی ہوئی بات کو یاد دلانے کے لیے آتا ہے۔ ان پڑھ، چٹا ان پڑھ، بوڑھا، چھوٹا بچہ، بڑا، 4-6 ڈیفرنٹ ٹائپ کے لوگوں کو جمع کر دیجئے اور آپ شروع کر دیں قرآن کی بات کرنا۔ یقین کریں ہر بندہ اپنے حالات اور اپنے ایج گروپ کے ناطے سے اس میں سے نصیحت لے گا۔ یہ مجھ سے کسی اور میں نہیں ہوتا، اور میں خود حیران ہوتی ہوں جب کلاسز لی جاتی ہیں تو موسٹلی تو کلاسز اب آرگنائزڈ ہیں کہ جی یہ ٹین ایجز کی کلاس ہے، یہ بچوں کی، جیسے اس وقت بھی اب کئی ماشاءاللہ کورسز اناؤنس ہوئے نور القرآن کے پلیٹ فارم سے کہ ٹین کے کلاسز یہ ہیں، بچوں کی ہیں، اردو کی ہیں، انگلش کی ہیں، لیکن میں اس کلاس کی بات کرتی ہوں جس میں عموماً میں خود لائیو ٹیچ کرتی ہوں۔ یقین کریے 70 ایئرس کی اولڈ بیٹی بھی وہاں بیٹھی ہوتی ہیں اور 12 سے 14-16 سال کی ینگ ٹین ایجر بچیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں۔ ایک ہی سبق میں پڑھاتی ہوں، تفسیر کے کورس کی بات کر رہی ہوں، سویل الجنہ، اور ہر بندے کو اتنا ہی سمجھ آ رہا ہوتا ہے جتنا واقعی اس کو سمجھ آنا چاہیے۔ کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ آپ تو بوڑھوں والی تفسیر کراتی ہیں، اور بوڑھوں نے آ کے یہ نہیں کہا کہ آپ تو بڑی جوانوں والی باتیں بتاتی ہیں۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ جس کو آپ کہتے ہیں فٹ ٹو آل۔ آگے ہے جی سورۃ الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ لوگ اس کو رسول قرآن کہتے ہیں، کہتے ہوں گے، کوئی بات نہیں، لیکن قرآن کے سورت کے بالکل شروع میں قرآن کی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 بہترین چیزوں کو جمع کیا۔ اگر آپ عربک ٹیکسٹ پاس ہے اور اس کو کھول کے دیکھیں گے نا تو آپ دیکھیے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان اللہ کے ناموں میں سے خوبصورت ترین نام، لفظ اللہ کے بعد،
قرآن کائنات کی سب سے بڑی پیاری کتاب، انسان اشرف المخلوق، ساری مخلوقات میں سے اہم ترین مخلوق، اور انسان کی سب سے بڑی خوبی بولنے کی خوبی، 4 خوبصورت ترین چیزوں کو ایک سٹریچ میں اللہ نے رکھ دیا. یہ ہے عظمت قرآن. اس کائنات پہ اللہ کا سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ اس نے قرآن نازل کیا اور قرآن پھر بیان بھی کیا. آج بھی قرآن یونیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی خاص چیز ہے قرآن کی، جو اس کو پوری دنیا کی چیزیں، جس میں انبیاء اور انسانوں میں اعلیٰ ترین چیزیں اور فرشتے اور پہاڑ اور بے جان چیزوں سب سے الگ کرتی ہے. سوچیں، ابھی بتا دوں، کائنات میں، صرف کائنات میں یہ قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے. باقی چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. مخلوق اور فرق دونوں کا سمجھنا چاہیں، دیکھیں میں اس وقت بول رہی ہوں، میرے یہ لفظ آپ ریکارڈ کر لیں، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کر لیں، اس کے نوٹس لکھ لیں. یہ میرے وجود کا حصہ ہے نا، جو میرے جسم کے اندر سے میری انرجی کے ساتھ بات نہیں کری، یہ میرے وجود کا حصہ ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ میرے کپڑے جو میں نے پہنے ہوں گے، جوتے، وہ میرے سے الگ، میں نیلے پہن لوں، پیلے پہن لوں، موٹے پہن لوں، پتلے پہن لوں. کائنات میں قرآن اللہ کے وجود کے اندر سے آیا، جبکہ باقی چیزوں کو اللہ نے تخلیق کیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ فرق جس کو سمجھ آ جائے نا وہ جھوم جاتا ہے. اور اس پہ امام احمد کو کوڑے پڑتے رہے کہ بولو قرآن اللہ کا کلام ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے. اس دور کے کچھ سیاسی عناصر کہتے تھے یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، کہا نہیں یہ اللہ کا کلام ہے. بڑے پہاڑ کو بھی وہ کوڑے پڑتے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا. تو ہمارے اسلاف کی آزمائشیں کچھ اور تھیں، ہماری آج کچھ اور ہے. پھر اسی طرح اس صورت میں اللہ کی قدرتیں ہیں. آپ پوری صورت 20 بار سن پڑھ چکے ہوں گے. خوبصورت سی اس کے پیچھے پکچرز بھی ہوتی ہیں، اور آج لوگ اس سے پتہ نہیں کینسر کے مریضوں کا بھی علاج کرتے ہیں اور دوا کے طور پہ یوز کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، لیکن اتنا مجھے پتا کہ اس میں اللہ کی قدرتیں ہیں. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کہیں جنت کے پھلوں کی باتیں، کہیں وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. صرف ایک کھلی جگہ پہ کسی خوبصورت باغ میں جا کر اس سورت کی تلاوت سنیں تو پھر دل اور بھی خوش ہوگا. پھر اسی طرح اہل جہنم کا ذکر ہے اور اہل جنت کا ذکر ہے. دونوں ہی گروہ حقیقت ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان بھی ہے، 2 جنتیں ملیں گی اللہ سے ڈرنے والوں کو. اور حور مقصورات فی الخیام بھی اسی میں ہی ہے. متقین علی رفرف خضر وعبقری حسان بھی اسی میں ہے. اور جہنم کی کچھ جھلکیاں بھی اسی میں ہیں. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام. جو آیت آپ کے لیے چوز ہوئی اس صورت میں سے وہ ابتدائی آیتیں ہیں، پہلی 4. بہترین صلاحیت قرآن کے لیے لگا دو، کیونکہ جب رحمان نے بہترین قرآن دیا، انسان کو پیدا کیا، بولنے کی طاقت دی، تو اپنے بولنے کو قرآن کے لیے لگاؤ. دیکھیں نا ٹیلنٹ ہوتا ہے. اسی گلے سے لوگ گانا گا لیتے ہیں، لوگ اسی سے بھجن گائیں گے، لوگ قوالیاں گائیں گے، کوئی مارکیٹنگ کرے گا، ایڈورٹائزمنٹ کرے گا، وہ کسٹمر کو گھیر کے لائے گا، کوئی کچھ اور بھی کیوس پیدا کر سکتا ہے، کوئی غیبتیں برائیاں بھی. آپ کے میرے اس گلے کا اور بولنے کی اس طاقت کا، جس کو کہہ لیں کہ اللہ نے شکر ہے ہمیں گونگا نہیں بنایا، دا بیسٹ تھنگ ہے کہ لوگوں کو قرآن سکھائیے، سیکھیے بھی اور سکھائیے بھی، بولیے. لو آپ کہتے ہیں میں بولنا نہیں آتا، اب لوگوں کو بول بول کے بتا تو سکتے ہیں فلاں جگہ ہوتا ہے آپ بھی آئیے، کنونس تو کر سکتے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں ہم خود بولیں گے تو ثواب ہوگا. نہیں، آپ کسی کے بولے ہوئے کو سنوانے کے لیے لوگوں کو قائل کر دیں، وہ جتنی انرجی لگے گی وہ اللہ نے آپ کی لکھ دی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سورۃ حامیم سجدہ میں پڑھ کے آئے ہیں. اس سے بھی اچھا کوئی ہے جو اللہ کی طرف بلائے تو داعی اللہ بنے. بول کے بن سکتے ہیں تو بول کے بنائیں، بلا کے کر سکتے ہیں تو انوائٹ کیجئے، جگہ صاف کر کے لوگوں کو بٹھانے کے لیے چائے پانی کر سکتے ہیں تو کیجئے. آج میرے آپ کے کرنے کا یہ کام ہے. لوگوں کو پیار سے محبت سے گائیڈ کیجئے کہ لوگوں قرآن سنو، تمہیں نہیں پتا تم کیا چھوڑے بیٹھے ہو. پھر اسی طرح 13 رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، 31 ٹائمز شاید یہ آئے تھے صورت میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آپ کہیے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. پھر اس کے بعد آگے ہے جس سورت الواقعہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام حافظۃ الرافیہ. یہ صورت بتاتی کہ قیامت کے دن منظر بدل جائے گا. شروع میں آخرت، توحید اور قرآن کے متعلق کفار مکہ کے شبہات کی تردید ہے، مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ آئے گی. اللہ کہتا ہے تمہیں ایسی منظر کشی کر کے دکھاتے ہیں کہ تمہیں ماننا پڑے گا. واقعی اس میں ایسے جنت کے منظر ہے اور جہنم کے منظر ہے کہ جس کو دیکھ کر لگتا ہے آنکھوں دیکھا حال.
پھر اسی طرح روز قیامت تمام انسانوں کی 3 طبقات میں تقسیم، سابقین، صالحین، منکرین۔ بننا ہے ہم نے سابقین، کوشش کرنی ہے، صالحین ہے بیر منیمم سب سے چھوٹا درجہ، اور منکرین ہے جس میں اللہ کسی کو نہ لے جائے، اصحاب المشأمہ، اور ایک اصحاب الیمین، اور ایک سابقون السابقون۔ اس پہ بہت پیاری بات ہے، صبح کے جب دورہ قرآن میں بھی ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل سے کیا تھا، اس پورے پارے کا تھیم ہی یہ تھا، اسی آیت پہ تھا کہ اپنی کوششوں کو تیز کرے، اصحاب الیمین سے اٹھ کر سابقون الاول بنے۔ جس اسٹوڈنٹ نے سوچ یہ لیا ہے کہ اس نے صرف پاس ہونا ہے، کوئی اس کو فرسٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس پہ غور کرنا ہے اور فکر کرنی ہے۔ پھر توحید اور آخرت کی صداقت پر دلائل ہے، مان جاؤ لائق ہے، اور مان جاؤ کہ تم نے مرنے کے بعد جینا ہے۔ آج بھی عقل سے پوچھے تو عقل تو پتہ نہیں کدھر جا کے کھڑا کر دے انسان کو، تو لہٰذا بس مان لیجئے، بڑوں کی بات مان لیتے ہیں نا، تو اللہ تو سب بڑوں سے بڑا ہے، انبیاء کرام اسی بڑے کے بھیجے ہوئے تھے، تو مانیے کہ قیامت آنی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ قرآن کے بارے میں مشرکین کے شکوک و شبہات کی تردید ہے۔ تم نے اپنے امیجینیشن سے جو کچھ سوچا ہوا وہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو اللہ نے اس کتاب میں بتایا۔ اور پھر انسان کتنا ہی حقائق سے منہ موڑے، بالآخر موت اس کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ پورا موت کا منظر ہے، اگر آپ دیکھیں نا، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا جان کنی کی کیفیت ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ۔ اور آج کی آیت اس صورت میں جو ہمارے لیے 88 سے 96، روز قیامت لوگوں کے 3 گروہ۔ اللہ اکبر۔ سورت کے اینڈ تک پڑھتے جائیں تو فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، سیکنڈ کیٹیگری، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، آپ کے لیے تو خوشخبریاں ہیں کہ آپ سلامتی والے ہیں۔ پہلے میں دیکھیے روحم و ریحان ہے، یہ ہیں وی آئی پیز، بلکہ وی آئی آئی پی پیز، ویری امپورٹنٹ پرسنالٹیز، اللہ کے قریبی مقرب، جن کو اللہ اپنا قرب دے گا، جن کو عرش کے پاس رکھے گا، جن سے اللہ کا ہر وقت ہی دیدار کا معاملہ ہوگا۔ ہم تو ترس جائیں اللہ کو دیکھنے کے لیے دنیا میں، وہاں جا کے پتہ چلا بس ایک آدھ دفعہ ہی ہونا ہے۔ تو یاد رکھیے دنیا میں اللہ کے لیے کھپ جائیں تاکہ جنت میں اللہ کے قریب ہو۔ دنیا میں کتنا دل چاہتا ہے اچھے لوگوں کے قریب ہوں، ہائے بس ہم ان کے پاس ہی بیٹھ جائیں، لوگ کہتے ہیں ان کا پلو پکڑ لیں۔ آج اللہ کے نبیوں کے لیے لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں، بازاری قسم کی، مدینہ جاؤں تو واپس نہ آؤں، پتہ نہیں اس دور میں ہوتے تو اللہ کے نبی سے کتنا کو فائدہ اٹھاتے۔ تو پہلے مقام میں فروح و ریحان ہے، پھولوں کے گلدستے ہیں، روح، ریحان، خوشبوئیں، عطر، جنت و نعیم، اور بہت کچھ ہے۔ دوسرے میں دیکھیں ذرا سا پیکج لو ہو گیا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، بس ان کو آتے ہی سلام کیا جائے گا۔ مجھے اس کو پڑھ کے ایسے لگتا ہے پہلی صورت میں کسی کو ویلکم کر رہے ہیں، خوبصورت فلاور بکیز اور پتہ نہیں کیا کچھ پروٹوکول ہے، بہت خوشی ہے آپ کے آنے کی۔ جب مومن کی روح آتی ہے تو ایسے پروٹوکول ملتا ہے، خاص طور پہ اگر مقربین میں ہو۔ دوسری صورت یہ کہ خوشی تو ہوئی، آ جائیے، السلام علیکم، کیا حال ہے، آئیے آپ کو اصحاب الیمین میں چھوڑوں۔ اب آپ دیکھیے پروٹوکول ہے نا، کسی کو آپ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرائیں اور کسی کو اسی کے پہلو میں 2 اسٹار میں ٹھہرائیں، تو شاید ہوٹل تو اچھا ہو لیکن اس غم سے وہ کڑتا رہے گا کہ مجھے ادھر کیوں نہیں ٹھہرایا۔ آج کوششیں کم لگتی ہیں ہمیں اپنی تو تیز کیجیے، اور اگر زیادہ بھی لگتی ہیں تو اور تیز کیجیے، تاکہ ہم سب سابقون الاولون میں چلیں۔ اب اس کے بعد تیسرا گروہ ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والے گروہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے، کیا جانا ہے۔ یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے، یعنی ڈونٹ تھنک اٹس امیجنری، یہ کوئی سمبولک باتیں نہیں ہے، ریئلٹی ٹچ ہے اس میں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس اپنے رب کی تسبیح کرتے رہو۔ تو بڑا خوبصورت پیغام تھا سورت کا۔ اب آخری سورت ہے اس پارے کی، سورت الحدید، لوہا، اور باقی لوہا لاٹ ایمان بند مل جاتا ہے اگر آپ اس سورت کو سمجھ لیں۔ اس کے الگ سے تفاسیر بھی ہیں، بہت کچھ ہے، فائدہ جو اٹھانا چاہے nurulquran.com پہ چلا جائے، انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا۔ لیکن اگر ہم یہاں دیکھیں، کیونکہ یہ سورت تھوڑی سی اہم ہے تو اس کے آیتوں کے نمبر بھی آپ کو نوٹ کرائے جا رہے ہیں تاکہ آپ اس کو مزید اچھی طرح سمجھیں۔ تو پہلی 6 آیات صفات باری تعالیٰ،
اللہ کی اتنی پیاری صفات ہیں. آپ دیکھیں نا، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. صرف 3 آیتوں میں گن لیجئے کتنی صفات ہیں. آگے بھی 3 آیتوں میں جمع کر لیجئے آیت 6 تک، تو اس میں آیت 5-6 اور بھی مل جائیں گی. پھر آیت 7-11 دین اسلام کے تقاضے، یہ بڑے اہم ہیں. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، اور اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ بھی کرو جو اس نے تم کو خلیفہ بنا دیا، اور جو یہ کر لیں گے اور ایمان لے آئیں گے تو ان کے لیے بڑا اجر عظیم ہے. تو یہی 3 تقاضے نبھانے ہیں آپ نے، میں نے. پھر آگے دیکھیں آیت 12 سے 15 دین کے تقاضے اور انجام آخرت. یعنی آپ کہتے ہیں کیا ملے گا؟ آج اگر سارے تقاضے پورے کر ہی لیں دین کے تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو اس کا جواب اللہ نے اتنا پیارا دے دیا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، پل صراط پہ روشنیاں ہوں گی، لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ لے کے چل رہا ہوگا، اور جتنا زیادہ اس پہ غور و فکر کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی زیادہ دنیا میں اچھے کاموں کی توفیق بھی عطا کرے گا. پھر آیت 16 سے 19 قرب الہی کے حصول کا ذریعہ. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب لے. تو علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، خشیت لے آئیے، اللہ کا ذکر سنتے ہوئے کانپ جائیے. اور پھر جب اللہ کو خوش کرنے والے کام کریں گے تو اس میں ایک لمبی لسٹ ہے، ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا. پوری سورت کا مین تھیم انفاق فی سبیل اللہ، کہ جب دین کو ضرورت ہو اور تم نہ دو اور بیٹھے رہو، تمہارے گھر میں اتنا کچھ اور دین کے نام پہ کچھ نہیں، اور تمہاری بینک سٹیٹمنٹس اتنی لمبی چوڑی اور اسلام کا کام نہ ہو پائے صرف پیسے کی کمی کی وجہ سے، تو فکر کرو اپنی. پھر آیت 20 سے 24 حیات دنیا اور اس کے حوادث. بڑی پیارے انداز سے زندگی کے مختلف سٹیجز کو بیان کر دیا گیا. اعلم انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. انسان کی زندگی کے مختلف مراحل میں جو چیزیں اس کے راستے کی رکاوٹ ہوتی ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے میں اس کا ذکر ہے. بچپن میں کھیل پیارا ہوتا ہے، جوانی میں لاہ اور لائب اچھے لگتے ہیں، بڑھاپے سے پہلے دولت کمانے کا جنون ہوتا ہے، اور بوڑھے ہو کر پوتے پوتیاں گنتے رہتے ہیں. اللہ یہ ساری جکڑ بندیاں ہٹا کر آزاد کر کے آپ کو مجھے پیغام دیتے ہیں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. یہ چاہیے، کوششوں کا رخ دنیا کی طرف نہیں آخرت کی طرف کر دو، آخرت اورینٹڈ لائف بناؤ اپنی. پھر آیت 25 تمام رسولوں کا مشن نظام عدل کا قیام، کہ دنیا میں لوگوں کو عدل ملے. اور پھر آیت 26 سے 29 آخر صورت تک رہبانیت، دین کے تقاضوں سے فرار کی راہ. بدعت تھی یہ نصارہ کی، اللہ نے تو نہیں دی تھی لیکن انہوں نے اس کو لے لیا. ان میں چند آیتیں آئیں گی، آپ دیکھیے گا. ہدایات میں سب سے پہلے تو آیت 7 سے 11 ایمان اور انفاق کے تقاضے. آمنوا باللہ سے بات شروع ہوتی ہے، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ہر اس شے میں سے جس پر تمہیں عارضی اختیار دیا گیا. یہ نوٹ کیجئے، یہ گاڑی آپ کو عارضی طور پہ ملی ہے، یہ سیل فون از جسٹ ٹیمپریری، یہ آپ کے گھر کے نام باہر جو نیم پلیٹ لگی نا اٹس ٹیمپریری. جس کو یہ سمجھ آ گیا وہ مال کو سینت کے نہیں رکھے گا. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے، کیونکہ لوگ جس کے پیچھے دنیا اپنی زندگی برباد کر رہے تھے یہ سارا پکڑ کر اللہ کے رستوں میں لے آتے تھے. اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے چکے ہیں تم سے عہد. اگر تم واقعی مومن ہو، کیا پتہ چلا ایمان ایمان اور ایمان. اسی کے ساتھ آگے فرمائے هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات، وہی تھے جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر واضح آیات تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی میں. انسانیت کو اندھیروں سے روشنی میں نکالنے کے لیے جو لگ سکتا ہے لگا دیجئے، کھپ سکتا ہے تو کھپا دیجئے، کیونکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اتنا نقصان نہیں دیتی جتنا دین کی لوڈ شیڈنگ، قرآن کی لوڈ شیڈنگ، سچے علم کی لوڈ شیڈنگ نقصان دیتی ہے. آج گنتی میں نہیں ہے لوگ ہاتھوں میں، پیسے والے آج بہت علم والے نہیں ہیں. اس لیے اس علم کی قدر کریں تاکہ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. آپ کی یہ دعا قبول ہونے لگے. اور فرمائے بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے.
یعنی اللہ کی نرمی کو سمجھو، محبت کو سمجھو جو تم سے وہ محسوس کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی مرضی کا بننے کا ایک کرائٹیرین ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے۔ اور پھر سوال ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں ہو کیا ہو گیا تمہیں خرچ کیوں نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ اپنا سمجھے ہوئے ہو، بڑے خرچے ہیں تمہارے، سنبھال کے رکھیں۔ تو یاد رکھو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آخر میں یہ تمہارا سارا ورثہ بچوں پوتوں نواسوں سے ہوتا ہوا اللہ کو ہی پہنچنا ہے، کیونکہ الوارث وہ ہے۔ یہ سوچ لیجیے نا، تو اپنے ہاتھ سے ہی دے دیں، بعد میں انڈائریکٹ پہنچے گا، پتہ نہیں کیا کچھ اس میں کمی بیشیاں ہوں گی۔ آپ کسی کی کمانا تو آپ ڈائریکٹ دے دینا تو ٹھیک رہتا ہے، میں نے آزمایا کسی دوسرے کو دے دیں چیز ہی نہیں پہنچتی، بعد میں جا کے پتہ کریں تو وہی پڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی چیزیں اللہ کو اپنے ہاتھ سے دے کے جائیے گا۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں تم میں سے وہ جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور جنگ کی۔ نیکی کا ایک وقت ہوتا ہے، بھوکے کو پیاسے کو ایک روٹی دے دیں گے نا سالن رکھ کر، وہ اتنا خوش ہوگا کہ جو بھوکا نہیں ہے، جس کا پیٹ بھرا ہے، آپ اس کو مرغ مسلم لا کر دے دیں، نہیں کھائے گا۔ اس وقت دین کو آپ کی میری ضرورت ہے، شیئر گرے ہوئے ہیں، لوگ لے ہی نہیں رہے، تو پھر دین تو سستا ہوا، فوراً لے لیجیے، ایک کی بجائے 10 اٹھائیے کہ یہ بھی میرا یہ بھی میرا، اور لگ جائیے اس دین میں، اپنے گھر کو، مال کو، سکلز کو، وقت کو، اولادوں کو، گھروں کو، سب کو ڈال دیجیے۔ دیکھیے گا ایک دن اس کا جب شیئر بڑھنا ہے نا، آپ کی ایک ایک چیز 10 گنا بڑھ کر واپس ملنی ہے۔ یہی تو کہہ دیا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ایسے لوگوں کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے کہ جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی۔ اور اللہ نے سب سے وعدہ کیا بڑی بھلائی کا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کس سوچ کے ساتھ صورت پوری ہوتی ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے اور وہ بھی اچھا قرض، کیا کرے گا وہ؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، وہ تو اس کے لیے دگنا چگنا کرے گا، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے بہت بڑی عزت کا صلہ۔ تو اللہ کو دیجیے، واپس ملے گا، بڑھ چڑھ کے ملے گا۔ اور پھر آیت 25، رسولوں کا انقلابی مشن قیام عدل ہے، دنیا میں عدل قائم کیجیے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کیسے عدل قائم کرنا ہے؟ اپنی ذات سے شروع کیجیے، پھر گھر پہ لائیے، اور ہوتے ہواتے پھر پوری دنیا میں عدل کا لمبردار بن جائیے، کہ اللہ کا دین جو عدل سے بھرا ہوا ہے، انصاف سے بھرا ہوا ہے، وہ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس حدیث پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے اس کتاب کو سیکھا سکھایا، اور پھر جس نے اس کی ولایت کی، یعنی جس نے اس پہ خرچ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 لوگوں کے سوا دنیا کی ہر چیز پہ لعنت ہے، یعنی رحمت سے دوری ہے۔ مراد ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے خوش ہیں، وہ خوش نہیں ہوتے۔ تو اس میں کالعالم والمتعلم، علم لینے والا، اور پھر من ولاتہ، جو اس کی ولایت کرے، یعنی ٹیک کیئر ہے، اس کی خدمت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ میں ان تینوں میں ڈال دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین۔